عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے جھوٹ اور اس کے نقصانات اور شریعت میں اس کا جو برا مقام ہے اس کا ذکر کیا تھا۔ آج کے خطبے میں اللہ کی توفیق کے ساتھ سچ بولنا، اس کی اہمیت اور اس کے فوائد اور اس سے متعلق انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، سچ کے لیے لفظ الصدق عربی میں بولا جاتا ہے۔ الصدق قرآن کریم میں جا بجا یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ہے، اور لوگوں کی باتیں اللہ نے ذکر فرمائی تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کہتے تھے انبیاء کو اگر تم سچے ہو تو پھر عذاب کیوں نہیں لے آتے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ پیغمبر تو سچے ہیں لیکن عذاب لانا ان کا کام نہیں، وہ اللہ کا کام ہے۔ تو سچ جو ہے الصدق بولا جاتا ہے، جس کے لیے جو لفظ اس کا مطلب ہے مطابقت القول او الفعل للواقع والحقیقہ، کہ انسان کا قول یا اس کا فعل جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہو، جو حقیقت ہے اس کے مطابق ہو، حقیقت کے مطابق ہو۔ مثلا پوچھا جائے آج کون سا دن ہے؟ آج جمعہ کا دن ہے، آج جمعہ کا دن ہے، اور یعنی کوئی بھی بات جو حقیقت کے مطابق ہو، اس وقت اتنا وقت ہوا ہے، یہ فلاں تاریخ ہے، فلاں دن ہے۔ آج مثلا اگر ہم کہتے ہیں آج 10 تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے، اور ٹائم جو ہے وہ 1 بجنے میں تھوڑے منٹ بقایا ہے، اور سال فلاں، یہ سارے سچ ہیں۔ اگر اس میں ایک بھی چیز حقیقت کے خلاف ہو، کوئی کہے آج جمعرات کا دن ہے، تو یہ جھوٹ ہے۔ تو سچ کیا ہے؟ جو حقیقت کے مطابق ہو، جو حقیقت کے مطابق ہو وہ سچ ہے۔ اور یہ جو سچ ہے یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ جھوٹ جو ہے وہ نفاق کی بنیاد ہے۔ جیسے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الایمان اساسہ الصدق، ایمان جو ہے اس کی بنیاد سچ پر ہے، سچ پر ہے۔ مثلا لا الہ الا اللہ کو بندہ کہتا ہے، اس پہ مزید گفتگو آگے بھی کریں گے۔ لا الہ الا اللہ، اگر وہ اس کے کہنے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، لیکن اگر زبان سے کہتا ہے دل سے نہیں کہتا ہے تو یہ جھوٹ ہے، کیونکہ وہ یہ گواہی نہیں دیتا۔ اگر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول، اور دل بھی گواہی دیتا ہے تو یہ سچ ہے۔ تو الایمان اساسہ الصدق، جو ایمان جو ہے اس کی بنیاد سچ ہے، وہ نفاق اساسہ الکذب، اور جو نفاق ہے اس کی بنیاد جھوٹ پر ہے۔ اور یہ ایسی صفت ہے جس کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے خود اپنایا، سب سے پہلے اس صفت کو اللہ رب العزت نے اپنایا۔ اللہ رب العزت کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہوتی۔ کائنات میں سب سے بڑا سچ وہ جو اللہ نے بولا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچی بات کرنے والا اور کوئی نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات کوئی اور کون ہے جو کر سکے؟ اللہ سے سچی بات اور اللہ سے کھری بات اور اللہ سے زیادہ صحیح بات اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ وہ صفت ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کرام میں، سب انبیاء میں بلا امتیاز یہ صفت موجود تھی۔ کوئی نبی ایسا نہیں تھا جو سچ کی صفت کے ساتھ متصف نہ ہو۔ مثال کے طور پر اللہ نے ذکر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں، وہ سچے تھے اور نبی تھے۔ کانا صدیقا نبیا، واذکر فی الکتاب ادریس انہ کانا صدیقا نبیا، ادریس کا ذکر کیجئے، وہ سچے تھے اور نبی تھے، اور یہ لوگ بھی گواہی دیتے تھے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں بند تھے تو خواب کی تعبیر پوچھنے والے نے کیا کہا؟ یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سچے آدمی، اے سچے انسان، افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف، کہ ہمیں یہ خواب دیکھا ہے ہمارے بادشاہ نے، اس کی ہمیں تعبیر بتلائیے۔ یعنی یہ جیل میں بیٹھا ہوا شخص ہے اور اس کی گواہی دی جا رہی ہے کہ وہ صدیق ہے۔ یوسف ایھا الصدیق، یوسف ہے سچے، افتنا فی سبع بقرات۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آپ کو نبوت ملنے سے پہلے آپ الصادق الامین کے نام سے معروف تھے، کہ وہ صادق کدھر ہے، یعنی
کہ یعنی یہ صرف سچ نہیں بلکہ اتنا آپ سچ بولتے تھے کہ لوگوں نے آپ کا نام ہی سچا ڈال دیا، اور سچے فلانا سچا، محمد سچا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد امانت دار، محمد سچا۔ تو جب آپ نے اسلام کی دعوت دی نا، آپ نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور سب قبیلوں کو بلایا، تو آپ کی آواز سن کے مکہ میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو پیچھے رہ جائے، اور جو خود نہیں جا سکتا تھا اس نے اپنے کسی غلام کو بھیجا کہ جاؤ، یا اپنے بچے کو بھیجا جاؤ بات سن کے آؤ، آج محمد بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کی آواز پہ یوں لبیک ہے۔ تو آپ نے پھر لوگوں سے کہا کہ بتاؤ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تم مانو گے؟ وہ کہتے ہیں جی آپ نے ہمارے ساتھ کبھی جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے، مانیں گے کیسے نہیں؟ آپ نے کبھی جھوٹ بولنا ہی نہیں، کہ اسلام سے پہلے ہی آپ اتنا سچ بولتے تھے کہ آپ کا لقب ہی صادق الامین ہو گیا۔ اور یہی طرز عمل جو ہے وہ صحابہ کرام کا بھی تھا، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو بھی یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اچھا یہ بات یاد رکھیں، یہ جو نا سچوں کے ساتھ ہونا، اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ سچ بولنے والے ہیں تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو کے سچ بولو، جو سچ بولنے والے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو کے تم بھی سچ بولا کر۔ اور دوسرا یہ کہ جو شخص سچ بولے تم اس کا ساتھ دو، سچ بولنے والے کا ساتھ دو، جھوٹ بولنے والے کا ساتھ نہ دو۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ سچے کو اس کی سچائی کی سزا ملتی ہے اور جھوٹے کو اس کے جھوٹ کا انعام ملتا ہے۔ لوگ جھوٹے دعوے دار جو ہوتے ہیں وہ ان کے پیچھے زیادہ جاتے ہیں، اور جو جھوٹ بولنے والا ہے اس کی دکانداری زیادہ چلتی ہے، لیکن جو سچا ہے لوگ اس کو، لیکن انجام کار یہ ہوتا ہے کہ جو سچا ہے انجام آخر اسی کا ہوتا ہے، اچھا آخر انجام بھی ہے وہ سچے بندے کا ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو آیت کو ہم نے پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ آیت جو سورۃ توبہ کی، تو اس کا ایک پس منظر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معرکوں میں سے ایک بہت بڑا معرکہ تھا جو کہ غزوہ تبوک، یہ غزوہ تبوک کی بات ہے۔ تو اس وقت یہ پہلا، اس سے پہلے جتنے غزوے ہوتے تھے نا، ان تمام غزووں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اشاروں کے ساتھ سمجھاتے تھے کہ ہم نے جانا ہے، تاکہ منافقوں کو پتہ نہ چل سکے اور دشمنوں کو خبر نہ ہو سکے کہ ہم نے جو ہے وہ ہمارا پروگرام کیا۔ لیکن یہ وہ واقعہ تھا، یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علل اعلان سب کو کہا کہ سب نے غزوے میں جانا ہے۔ تو سب لوگ تیار ہوئے، سخت گرمی تھی اور بھوک تھی، غربت تھی اس وقت، اور جو ہے وہ پھل تیار تھے، سب کچھ تھا۔ تو لیکن ایک صحابی جن کا نام کعب ابن مالک ہے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان فرمایا، اور یہ واقعہ جو ہے یہ سچائی کی عظیم ترین نشانی بن گئی پوری دنیا میں۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت غزوہ کا کہا نا تبوک کے لیے نکلنے کا، تو سب نکلے، اور میرے پاس کبھی اتنی فراوانی نہیں تھی جو اس غزوہ کے موقع پر تھے۔ میرے پاس 2 سواریاں تھیں، کسی کے پاس ایک بھی نہیں تھی، میرے پاس 2 تھیں۔ میں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تیاری کرو، میں نے کہا اچھا چلو کر لیں گے تیاری، میرے پاس سب موجود ہے، میں تو کر ہی لوں گا، میرے پاس تو موجود ہے۔ میں نے کیا تیاری کر دی، ہر چیز کرنی پڑی۔ کہتے کرتے کرتے روانگی کا دن آ گیا، میں اٹھا، اچھا میں نے کہا کوئی نہیں چلے جائے، میری سواری بڑی اچھی ہے، میں ان کے پیچھے چلے جاؤں گا۔ کہتے ایک دن گزرا، دوسرے دن پھر اچھا میں چلے جاؤں گا، تیسرے دن کرتے کرتے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تبوک پہنچ گئے، اور آپ کہتے ہیں جی میں مدینہ میں۔ میں نے سوچا میں اب چلے جاؤں، لیکن میں نے کہا میں اب کیا کروں گا جا کے، میں نہیں گیا۔ کہتے کاش میں چلا گیا ہوتا، لیکن نہیں گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ رہے، پھر واپس آ گئے۔ وہاں پہ جا کے آپ نے پوچھا کعب بن مالک نے کیا کیا ہے؟ تو جو ہے وہ ایک شخص کہتا ہے اللہ کے رسول مال بڑا تھا نا، پیسے میں مست رہا۔ تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ جھوٹ بولتا ہے، معاذ بہت اچھا آدمی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا اس کے ساتھ، بڑا اچھا آدمی۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے، ساتھ کہتے ہیں یہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا
کہ مدینہ میں دو قسم کے لوگ تھے. یا تو وہ لوگ تھے جو بیمار ہیں، معذور ہیں، بوڑھے ہیں، نہیں جا سکتے تھے، وہ ہیں. یا وہ لوگ تھے جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے، یہ منافق تھے جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے. کہتے تیسرا کوئی مومن بندہ نہیں تھا، میں اپنے آپ کو دیکھتا شرم سے ڈوبتا جاتا کہ میں کیا کروں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا پتہ چلا واپس آ رہے ہیں تو کہتے میں نے بہانے تراشنے شروع کر دے، میں یہ کہوں گا، میں یہ کہوں گا، میں یہ کہوں. کہتے جیسے جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام مدینے کے قریب آتے جاتے میرے بہانے ٹوٹتے جاتے. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی برکت تھی کہ آپ مدینہ کے قریب آتے، کہتے میرے جھوٹ جاتے رہے، حتیٰ کہ آپ بالکل مدینہ کے قریب آ گئے. میں نے کہا جو بھی ہو جائے میں نے سچ ہی بولنا ہے، میں نے سچ ہی بولنا ہے. کہتے اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے مسجد نبوی میں. سب سے پہلے تو جو اہل آزار تھے انہوں نے بتایا کہ جو یعنی جن کا کوئی عذر تھا انہوں نے بتایا، جو منافق تھے تقریباً 80 کے قریب وہ بھی آ کے کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی بول رہا ہے، کوئی. کہتے ہیں جب مجھے جھوٹ بولنے میں اتنی مہارت تھی کہ کوئی بہانہ بنانے میں اتنی مہارت تھی کہ کوئی بندہ میرے سامنے بیٹھ جاؤں میں اس کو وارے نہیں آنے دیتا تھا. کہتے لیکن میں نے کہا نہیں، کچھ بھی ہو جائے اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے میں نے سچ ہی بولنا. کہتے جی میں نے کہا ہاں بھائی. کہتے جی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس بیٹھا، آپ نے پوچھا ہاں بھائی کیا معاملہ تھا، کیوں نہیں گئے ساتھ؟ میں نے کہا اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں، کوئی عذر نہیں، بس میری سستی ہے، میں نہیں جا سکا. آپ نے فرمایا اچھا چلو انتظار کرو کہ اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے. باقی سب کو معافیاں مل گئیں. کیوں؟ منافق جو تھے ان سے کیا لینا تھا، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور ان کو معافی نہیں ملی. یہ تھے ان کے ساتھ دو اور صحابی تھے، کعب بن مالک، یہ تھے ہلال ابن ربیع، اور کعب بن مالک، مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ. یہ 3 صحابہ تھے جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا. کعب بن مالک چونکہ سب سے جوان تھے، کہتے جی کہ مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا اپنے گھر چلے. جو گھر گیا تو پیچھے سے سب کو حکم ہو گیا کہ کسی نے کعب بن مالک کے ساتھ بات نہیں کرتے. بڑا لمبا قصہ. کہتے ہیں جی کہ میری حالت یہ تھی کہ جیسے خارش والا اونٹ ہوتا ہے نا، کہ میں مدینے میں پھرتا کوئی میری بات ہی نہ سنتا، نہ میرے سلام کا کوئی جواب دیتا، نہ میری طرف میں کسی سے بات کرتا، نہ کوئی مجھے منہ لگاتا. حتیٰ کہ میرا قریبی ترین دوست جو تھا جس سے مجھے بڑا مان تھا، میں ایک دفعہ اس کے پاس گیا، وہ مجھ سے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، ایسے جیسے میں ہوں ہی نہیں. وہ میں ادھر ہوں، وہ ادھر دیکھ رہا ہے، میں ادھر جاؤں ادھر دیکھ رہا ہوں. کہتے تو اللہ رب العزت نے ان کی جو ہے وہ حالت اس کا ذکر فرمایا، حتیٰ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین ان پہ تنگ ہو گئی، زمین ان پہ تنگ ہو گئی. حالانکہ زمین اتنی وسیع تھی لیکن زمین تنگ ہو گئی کہ کوئی بلانے والا نہیں. یہ بات اتنی پھیلی کہ ایک ملک کے بادشاہ نے باقاعدہ خط لکھ کے بھیجا کعب بن مالک کو کہ کعب کہ تو بڑا کام کا بندہ ہے، ہمارے پاس آ، ہم بتائیں کہ تیری قدردانی کیا ہوتی ہے. کہنے لگا میں نے کہا کہ یہ میرے پاس ایک اور آزمائش آ گئی. کہتے مجھے اور کچھ نہیں سوجا، قریب تنور ایک جل رہا تھا جس ہم تندور کہتے ہیں، تنور کہہ لیں. کہتے میں نے خط جو ہے اس میں پھینک کے جلا دیا کہ یہ میں اس حد تک کہ میری آزمائش آ گئی، مجھے کافر جو ہے وہ بلا رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس سے. کہتے 40 دن اس طرح گزرے، پھر حکم آ گیا کہ جی اب جو گھر میں بیوی ہے اس کو بھی چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو، جو آخری سہارا تھا بیوی کو بھی چھوڑ دو. پیغام آیا تو یہ نہیں کہ اللہ کے رسول اس کو رہنے دے، سوال یہ کیا کہ حکم دیں طلاق دینی ہے یا صرف گھر بھیجنا ہے. یہ ہے ایمان. طلاق دینی ہے یا صرف گھر بھیجنا ہے. حکم ہوا نہیں صرف گھر ہی بھیج دو بس. بیوی بھی گئی، بالکل اکیلا ایک شخص. 10 راتیں اس طرح گزری اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ 10 راتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیا ہے. یہ وحی نازل ہونے کی دیر تھی تو مدینہ جیسے اپنی اصل شکل میں لوٹ آیا اور سارے صحابہ جو ہیں
وہ کعب بن مالک ان کو مبارک دینے کے لیے بھاگے مسجد نبی سے۔ ایک شخص جو ہے اس کے پاس سواری تھی گھوڑا، وہ اس پہ بیٹھ کے دوڑا، دوسرا پیچھے تھا، اس نے کہا بھی مجھے پہلے پہنچ جائے گا، وہ پہاڑ پہ چڑھا، یا ابشر یا کعب اپنے مالک، سب سے پہلے اس کی آواز گئی کعب بن مالک کو، کعب بن مالک تجھے خوشخبری ہو، مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میرے پاس اس وقت صرف ایک قمیض تھا اور ایک چادر تھی، میں نے اس آواز دینے والے کو بلایا، اپنی قمیض اور اپنی چادر اس کو دی، کسی سے ادھار لے کے کپڑے پہنے، کسی سے ادھار لے کے کپڑے پہنے، میرے پاس اس وقت وہی تھے، وہ میں نے اس کو تحفے میں دے دیے۔ یعنی کہ یہ تھا۔ تو کہتے ہیں جب میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا، آپ کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے دمک رہا تھا، اور آپ کے چہرے سے خوشی عیاں تھی، یوں تھا جیسے چاند چمک رہا ہو، اس طرح آپ کا چہرہ۔ تو کہتے ہیں جی میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انما انجان اللہ بالصدق، کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے جو نجات دی ہے نا، میری توبہ قبول کی ہے، تو صرف سچ بولنے کی وجہ سے میری توبہ قبول ہوئی ہے۔ وَإِنَّ مِن تَوْبَتِي، اور میں نے جو توبہ کی ہے نا، اس توبہ میں یہ بات شامل ہے، اللہ احدث الا صدقا ما بقیت، اللہ کی قسم قیامت تک اب میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ جس وقت حضرت کعب بن مالک کی روایت بیان کر رہے تھے، فرماتے ہیں کہ اب آج تک، اس کے بعد میں نے عہد کر لیا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اور آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ باقی زندگی میں بھی، یہ ساتھ انہوں نے کہا کہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ باقی زندگی مجھے سچ بولنے کی ہی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ فرماتے ہیں کہ واللہ ما انعم اللہ علی من نعمت قط بعد اذ ہدانی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نفسی من صدقی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ایمان قبول کرنے کے بعد میں نہیں سمجھتا میرے اوپر اتنا بڑا کوئی انعام ہوا ہو۔ اللہ نے جتنے انعام کیے ہیں ان سب انعاموں میں بڑا انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یعنی آزمائش بھی آئی، کتنی آزمائش آئی، کتنی تکلیف و تنگی برداشت کی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی۔ تو بات یہ ہے کہ سچ بولنے والے کو تکلیف آتی ہی آتی ہے، سچ بولنے والے کو تکلیف آتی ہے، آزمائشیں آتی ہیں۔ دیکھو یوسف علیہ السلام سچ بول کے بھی جیل میں چلے گئے، کتنی دیر جیل میں رہے، سچے تھے، یہ سچ بولا، انہوں نے تکلیف آئی، لیکن انجام کار کیا ہوا؟ ایسا خوبصورت انجام ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عہد کر لیا کہ آج کے بعد میں نے کبھی بھی، جو مجھے بہانے آتے تھے، جو سچ جھوٹ بولنے میں مہارت تھی، میں نے ساری مہارت کو ترک کر دیا، اور اللہ سے وعدہ کر لیا کہ اللہ تیرا اتنا بڑا انعام کہ تو نے مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے جھوٹا نہیں کیا۔ میں وہاں پہ بیٹھ کے جھوٹا ہو جاتا تو قیامت تک کے لیے نام منافقت کا جھوٹے نہ لگ جاتا، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ نے اپنی کتاب میں ان کے بارے میں وحی نازل کر دی، اور قیامت تک کے لیے ان کا سچ پڑھا جاتا رہے گا۔ تو بات یہ ہے کہ سچ بولنے کا نقصان وقتی طور پہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ جیسے ایمان کا انجام اچھا ہے، ایسے ہی سچ کا انجام اچھا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں سچوں میں شامل فرمائے اور سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، سچ کی بہت سی اقسام ہیں، بہت سارے میدان ہیں جہاں ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ ان میں سے سر فہرست ہے الصدق فی العبادہ، عبادت میں سچے ہونا، عبادت میں سچے ہونا۔ یعنی اگر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نہ شرک جلی کرنا ہے، نہ شرک خفی کرنا ہے۔ وہ شخص کتنا بڑا جھوٹا ہے جو کہے کہ یا اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر وہ غیر اللہ کے سے مدد مانگے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا حاجت روا سمجھے، مشکل کشا سمجھے، لوگوں سے ڈرے، اللہ سے نہ ڈرے، لوگوں کا خوف ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، اور اللہ کی عبادت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن پھر وہ اپنا راہبر
اللہ کے رسول کو چھوڑ کے کسی اور کو بنائے، کسی اور کو اپنا ہادی بنائے، اپنا امام بنائے۔ امام سے مراد کہ جس کی اتباع سب سے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، وہ امام مراد ہے، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے لگ جائے۔ تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اگر کوئی کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، لیکن وہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی کرے، اور ہادی اور رہبر اور رہنما اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کے کسی اور کو بنائے۔ اسی طرح الصدق فی القول، دوسری سچائی کی جو ہے وہ دوسری قسم ہے الصدق فی القول، کس بولنے میں انسان جب بولے سچ بولے، جس پہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ تیسرا اس طرح الصدق فی العمل، کہ اپنے کام میں انسان سچا ہو، اپنے کام میں سچا ہو، یعنی جو ذمہ داری، مثال کے طور پر انسان کو کوئی بھی شخص جو ہے وہ سرکاری ملازم ہے، جس سیٹ پہ بیٹھا اس کی جو ذمہ داری ہے پوری اخلاص کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھائے، اپنی پورے اخلاص کے ساتھ جس وقت کے آپ کو پیسے ملتے ہیں، یا وہ صلاحیت جس کے آپ کو پیسے ملتے ہیں، جس کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے، وہ صلاحیت پوری طرح آزمائے اور اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ پوری طرح نبھائے۔ یہ ہے الصدق فی العمل۔ اسی طرح کاروبار میں جو ہے لوگوں کے ساتھ جو وعدے کرتے ہیں، جو دعوے کرتے ہیں، اس دعوے کو پورا کریں۔ یہ ہے الصدق فی العمل، اب انسان اپنے کام میں، اپنے عمل میں سچا ہو۔ اسی طرح الصدق فی الوعد، وعدے سچے کرنا، سچا وعدہ کرنا، یعنی جو وعدہ کیا اس کو سچا کرنا اور اس کو نبھانا۔ تو یہ بھی سچ کی ایک قسم ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاثۃ، کہ منافق کی 3 نشانیاں، ان میں سے ایک یہ ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو جو مومن ہے وہ سچا ہوتا ہے، وہ وعدہ جب کرتا ہے تو اس وعدے کو پورا کرتا ہے۔ ان العہد کان مسئولا، کیونکہ ان وعدوں کے بارے میں بھی اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح 5ویں قسم ہے الصدق مع النفس، انسان اپنے آپ کے ساتھ سچ بولے۔ اچھا، یہاں بڑی توجہ کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ کے ساتھ سچ بولنا، یہ ایک بڑی اہم، اپنے آپ کے ساتھ سچ بولنا کیا ہے کہ انسان کی نیت جو ہوتی ہے اس کا کس کو پتہ ہے؟ یا اس کے رب کو پتہ ہے، یا انسان کو خود کو پتہ ہے؟ انسان عمل کرتے ہوئے اپنے نفس کو دیکھے، اپنے دل میں جھانکے، اور پھر دیکھے کہ یہ میں عمل جو کر رہا ہوں یہ دکھلاوے کے لیے ہے، ریاکاری کے لیے ہے، دنیا کے لیے، یا اللہ کے لیے ہے۔ اگر انسان کوئی بھی شخص جو ہے اپنے آپ کے ساتھ سچ بولنا شروع کر دینا، اپنے آپ کے ساتھ سچ بولنا شروع کر دے، اپنے نفس کے ساتھ سچ بولنا شروع کر دے، تو انسان کے بڑے جو بیماریاں ہیں اس کی وہ دور ہو جائیں، اور بڑے جو خرابیاں ہیں اس کی وہ ختم ہو جائیں۔ انسان اپنی نیت کو دیکھے، خود اپنے دل میں جان کے کہ میں عمل کیوں کر رہا ہوں، یہ میں کام کیوں کر رہا ہوں۔ انسان اسی طرح اپنے کوئی کام کر رہا ہے، لوگوں کو تو دھوکہ دے لے گا، لیکن اپنے آپ کو انسان اگر اپنے آپ کے ساتھ سچ بولے، یہ کام میں جو کر رہا ہوں یہ غلط ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو کہتا ہے نا، میں نے دیکھیں انسان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ بولتا ہے، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، کسی کو گالی دے دیتا ہے، کوئی پوچھتا کیوں؟ ہاں میں نے اس لیے کہا تھا، یہ اس نے مجھے ایسا۔ انسان اپنے دل سے میں بات کرے، میں نے ایک گالی دی، میرے لیے جائز تھا میں اس کو گالی دیتا، میرے لیے جائز تھا میں ایسا کرتا۔ کسی کے ساتھ کیا، اپنے انسان خود اپنے آپ سے بات کرے، اپنے نفس کے ساتھ، کہ اس کی جگہ پہ میں ہوتا تو میں کیا کرتا، میں نے اس کے ساتھ جو کیا ہے کیا میرے ساتھ اگر ہوتا تو یہ سچ ہوتا۔ یہ انسان کا ضمیر ہے، ضمیر میں انسان اپنے ضمیر میں سچ بولے، اپنے آپ کے ساتھ سچ بولے، اپنی اصلاح کرے۔ انسان رات کو سونے سے پہلے اپنے ساتھ گفتگو کرے، اپنے ساتھ باتیں کرے کہ آج کا دن تو نے کیسے گزارا ہے، آج کا دن کیا کمایا ہے، نیکیوں میں سے کون سی نیکی کی ہے، نماز کس طرح پڑھی ہے، آج صدقہ کتنا کیا ہے، آج کسی کا حق تو نہیں کھایا، کسی پر ظلم و زیادتی تو نہیں کی۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ جس وقت انسان اپنے ساتھ سچ بولنا شروع کر دے، مثال کے طور پر دیکھیں لوگ اپنے آپ کے ساتھ کیسے جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک جگہ مثلا جانا ہے، وہ 15 منٹ کا فاصلہ ہے، تو پتہ کیا کہتے ہیں، 15 منٹ ہی پہنچ جانا۔ ابھی یہ فاصلہ ہی 15 منٹ کا، آپ کیسے 5 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں؟ انسان اپنے آپ کو جھوٹ دھوکہ دیتا ہے، اور پھر نقصان بھی اپنا ہی ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے یار فلاں یہ ہو گیا، فلاں وہ ہو گیا، اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا۔
حالانکہ اپنی وجہ سے ہی ہوتا ہے. انسان اپنے ساتھ سچ بولنا شروع کر دے، اپنے نفس کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرنا شروع کر دے. اسی طرح ایک چھٹی قسم ہے الصدق مع اللہ، بڑی اہم چیز کہ انسان اپنے رب کے ساتھ سچ بولے. ایک ہے عبادت میں سچ، وہ اور چیز ہے. یہ ہے الصدق مع اللہ، اللہ کے ساتھ سچ بولے کہ اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں انسان ان وعدوں کو پورا کرے. مثال کے طور پر شداد ابن الحاد روایت کہتے ہیں جی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک اعرابی آیا، اسلام قبول کیا، ہجرت کی، اپنا گھر بار چھوڑا اور آپ کے پاس آ گیا. تو وہ خدمت گزار تھا. ایک دفعہ ایک معرکے میں آپ گئے، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت دیا، تو جس وقت تقسیم کا وقت تھا نا تو وہ بکریاں چرا رہا تھا، باہر لوگوں کی نا بکریاں چرا رہا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم کیا تو اس کا حصہ بھی دے دیا کہ یہ فلاں شخص جو ہے وہ اس کا نام لے کے کہا یہ اس کا حصہ ہے. وہ بکریاں چرا کے واپس آئے تو ان کو ان کا حصہ دے دیا گیا. کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی کہ یہ مال غنیمت ہے، آپ کا حصہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیا ہے. مال اٹھایا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آ گئے، یہ کیا ہے جی؟ آپ نے فرمایا یہ تیرا حصہ ہے. کہتے ہیں جی میں اس حصے کے لیے تو نہیں آپ کے پاس آیا تھا. آپ نے فرمایا کہ کس لیے آیا تھا؟ کہتا ہے جی میں اس لیے آیا تھا آپ کے پاس کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں شامل ہوں، ایک تیر میرے یہاں پہ لگے، اپنے حلق پہ اشارہ کیا، ایک تیر یہاں پہ لگے اور یہاں سے نکل آئے، میں شہید ہو جاؤں اور جنت میں چلے جاؤں. بس میں نے نہیں یہ لینا، میرا یہ مقصد ہے، میں نے کیا کرنا پیسے لے آیا ہوں، مال کے لیے آیا ہوں، مجھے بس شہادت چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر تو نے اللہ کے ساتھ یہ سچ کہا ہے نا اللہ کے لیے اور اللہ کے سامنے یہ سچ بولا ہے تو اللہ تیرا سچ دنیا کو دکھا دے گا، اللہ تیرا سچ دنیا کو دکھا دے گا. صحابی کہتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر گزری کہ ایک معرکہ درپیش ہوا، تو جنگ ہو رہی تھی. تو جنگ کے بعد ایک شخص لایا گیا جس کے حلق میں یہاں پہ تیر لگا ہوا تھا، یہاں سے نکلا ہوا تھا. آپ نے پوچھا یہ کیا، یہ وہی شخص ہے؟ صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول یہ وہی شخص ہے جس نے کہا تھا کہ میں نے صرف اس لیے اسلام قبول کیا ہے کہ ایک حلق میں، میرے حلق میں تیر لگے، میری گردن کے پچھلے حصے سے نکل جائے. بس نشان لگا کے اس نے انگلی رکھ کے کہا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو نے سچ کہا تھا تو اللہ تعالیٰ سچ دنیا کو دکھائے گا. اور اللہ نے دکھایا، جہاں انگلی کا بھی اشارہ کیا تھا، جہاں انگلی رکھی تھی وہیں پہ آ کے تیر لگا اور اللہ نے شہادت کی خلت سے نواز دیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا جبہ مبارک اتارا اور وہ جبہ ہی اس کا کفن بن گیا. اس جبے میں آپ نے اس کو کفن دیا، پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا. صحابی کہتے ہیں آپ جنازہ پڑھا رہے تھے، میں نے سنا آپ فرما رہے تھے اللہم ھذا عبدک خرج مہاجرا فی سبیلک فقتل شہیدا وانا شہید علی ذلک. اے اللہ یہ تیرا بندہ ہجرت کر کے تیرے راستے میں نکلا تھا اور تیرے راستے میں شہید ہو گیا، اس کی شہادت پہ اللہ میں گواہ ہوں. یہ آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ اس کی شہادت پہ میں گواہ ہوں. یہ ہے اللہ کے سامنے اس کے ساتھ سچ بولنا. اسی طرح حضرت انس ابن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک معروف صحابی سنتے ہیں نا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ان کے چچا تھے حضرت انس ابن النضر، اور انہی کے نام پہ ان کا نام رکھا گیا تھا. وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ میرے چچا جو انس ابن النضر تھے جب جنگ بدر ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام سب کو اعلان کر کے لے کے نہیں گئے تھے، لیکن جب جنگ ہوئی اور اللہ نے ان کو اتنا مقام دیا، مرتبہ دیا، تو انس ابن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ غم میں مبتلا رہے. کہنے لگے کہ اتنا بڑا اجر جس سے میں پیچھے رہ گیا، اللہ مجھے موقع دے تجھے دکھا دو، بس اتنی بات، اللہ مجھے موقع دے دے میں تجھے دکھا دوں کہ میں کیسا ہوں. چنانچہ اگلے سال احد کا معرکہ ہوا اور جس وقت معاملہ خراب ہو گیا اور مسلمان جو ہے وہ دشمن کے نرغے میں آ گئے
تو سارے لوگ اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی سب کو. تو انس ابن النضر جو ہے وہ دشمن کی طرف جا رہے ہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انس کہاں جا رہے ہو؟ ادھر تو موت ہے. کہتے واہن لریح الجنہ، ادھر احد کی طرف مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے جنت کی خوشبو کہہ رہی ہے، بس اور کچھ نہیں، بس جنت میں جانا چاہتا ہوں. چنانچہ اتنی بے جگری کے ساتھ لڑے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو شہادت سے نواز دیا، اپنی جان قربان کر دی، آپ کا جسم لایا گیا تو کوئی پتہ نہیں ہے جسم کس کا ہے، کیونکہ 80 سے زیادہ زخم آپ کے جسم پہ آئے تھے، جن میں سے تلواروں کے زخم بھی تھے، تیروں کے زخم بھی تھے، نیزوں کے زخم بھی تھے. مجھے ایک بات بتائیں، ایک تلوار کسی کی ایک پوری قوت سے مار دی جائے، انسان کسی کام کا رہتا ہے؟ ایک تلوار کا زخم، ایک نیزہ کسی کو مار دیا جائے، انسان کسی کام کا رہتا ہے؟ ایک تیر کسی کے لگ جائے، انسان بچ سکتا ہے؟ لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود لڑتے رہے حتیٰ کہ ان کا جسم پورے کا پورا ناقابل شناخت ہو گیا. چہرہ، ماتھا، آنکھیں، کان، ناک، سینہ، ہاتھ، بازو، ٹانگیں، جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں تھا، کوئی حصہ نہیں تھا پہچان سکے. ان کی بہن ربیع بنت نضر وہ کہتی ہیں کہ صرف میرے بھائی کی ایک انگلی جو تھی وہ اس پہ ایک کوئی نشان تھا، مجھے پتا چلا کہ یہ انگلی میرے بھائی کی. پورے جسم میں ایک انگلی صرف تھی جس سے شناخت ہوئی کہ یہ انس بن النضر کی انگلی ہے. تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک کتاب نازل، یہ آیت نازل فرمائی تھی ان لوگوں کے بارے میں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ مومنوں میں کچھ ایسے مرد میدان ہیں، کچھ ایسے مرد ہیں کہ اللہ سے جو کہا انہوں نے وہ سچ کر دکھایا. یہ ہماری اصل بات ہے. صدقوا، ان کی سچائی کی گواہی اللہ رب العزت نے دی. انہوں نے کہا تھا نا یا اللہ مجھے موقع دے پھر میں تجھے دکھا دوں گا، انہوں نے اس کو سچ کر دکھایا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جھوٹ جیسی بری عادت سے محفوظ فرمائے، سچ جیسی خوبصورت عادت سے اللہ تعالی ہمیں مزین فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے.